السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL اردو ایگزام 2025 کے لیے 50 ٹاپ VPI کوسچن آنسر۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، شامل نصاب مکتوب میں شہباز نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا ہے، اس کا نام بتائیے۔ صغرا، اکبری، فہمیدہ، سنجیدہ۔ تو سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر A یعنی صغرا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بیدی کو اردو افسانے کا ناخدا کس نے قرار دیا؟ بیدی کو اردو افسانے کا ناخدا کس نے قرار دیا؟ خواجہ احمد عباس، غلام السیدین، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر۔ تو سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو، کیا ہو جائے گا؟ بیدی کو اردو افسانے کا ناخدا کس نے قرار دیا؟ تو خواجہ احمد عباس نے قرار دیا۔ کس نے دیا؟ خواجہ احمد عباس نے۔ اس کے بعد دیکھیں، علم ریاضی میں صفر کا تصور کس نے پیش کیا؟ علم ریاضی میں صفر کا تصور کس نے پیش کیا؟ گیلیلیو، آریہ بھٹ، پائتھاگورس، ان میں کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر B یعنی آریہ بھٹ نے پیش کیا۔ اس کے بعد خطوط غالب کے مجموعے کا نام لکھیے یعنی بتائیے کیا نام ہے۔ غبار خاطر، مکاتب غالب، عود ہندی، مکاتب کیا ہے؟ مکاتب اسد ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہو جائے گا یعنی عود ہندی۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 5 ہے، ذیل میں عبد المغنی کی کون کتاب ہے؟ اردو شاعری پر ایک نظر، جادۂ اعتدال، آب حیات، خوشبو۔ تو سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ آپشن نمبر B ہو جائے گا، جادۂ اعتدال ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جادۂ اعتدال۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو بنات النعاش کس کا ناول ہے؟ دیکھیے، ڈپٹی نذیر احمد، عبد الحلیم شرر، پریم چند، ہادی رسوا۔ سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر A یعنی ڈپٹی نذیر احمد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 7 ہے، تازگی برگ نوا کس کی غزل کا مجموعہ ہے؟ تازگی برگ نوا یہ کس کے غزل کا مجموعہ ہے؟ دیکھیے، لطف الرحمن، سہیل عظیم آبادی، شوق نیموی، حسن نعیم۔ تو آپ کو سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر A یعنی لطف الرحمن۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بھیم راؤ امبیڈکر کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بھیم راؤ امبیڈکر کی والدہ کا کیا نام تھا؟ پتلی بھائی، ایودھیا بائی، بھیم بائی، لکشمی بائی۔ تو سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہو جائے گا یعنی بھیم بائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کب پیدا ہوئے تھے؟ 1889، 1891، 1893، 1895۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر B ہو جائے گا یعنی 1891 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے پچھلے 30-40 برسوں میں ہمارے زمین کا خالی جگہ رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے، خالی جگہ کو پر کیجیے۔ کیا بڑھ رہا ہے؟ نمی، گردش، درجہ حرارت، ان میں کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر C یعنی درجہ حرارت۔ پچھلے 30-40 برسوں میں ہماری زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 11 ہے، سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ آنکھ مچولی، الاؤ، بھابھی جان، پوس کی رات۔ تو سوال نمبر 11 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر C یعنی بھابھی جان۔ اس کے بعد آریہ بھٹ کی کتاب آریہ سدھانت اور تنتر کس موضوع پر ہے؟ تنقید، نفسیات، سائنس، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہو جائے گا یعنی سائنس موضوع پر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 13،
زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا؟ زمین کا درجہ حرارت یعنی ٹمپریچر پچھلے 100 سالوں میں کتنا بڑھا ہے؟ 0% 45 ڈگری سیلسیس ہے نا، 0% 55 ڈگری سیلسیس، 0% 65 ڈگری سیلسیس اور 0% ہے نا 75 ڈگری سیلسیس۔ تو سوال نمبر 13 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ گہن، عکس، گرد آوارگی، ان میں کوئی نہیں۔ نگار عظیم کے سفر نامے کا نام ہے آپ کو گرد آوارگی۔ کیا نام ہے؟ گرد آوارگی ان کے سفر نامے کا نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو شامل نصاب مضمون ریا کے مصنف کون ہے؟ شامل نصاب مضمون جو ہے ریا، اس کے مصنف کون یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ سہیل عظیم آبادی، غالب، سید محمد محسن، سر سید احمد خان۔ تو سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا یعنی سر سید احمد خان۔ اس کے بعد دیکھیں غالب کب پیدا ہوئے؟ 1797، 1798، 1799، 1800۔ تو سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو ہو جائے گا 1797 عیسوی، آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد ہے نقطۂ نظر کس کی تخلیق ہے؟ عبد المغنی، کلیم الدین احمد، سر سید احمد خان، اختر اورینوی۔ تو نقطۂ نظر جو ہے ڈاکٹر عبد المغنی کی تصنیف ہے یعنی ان کے لکھی ہوئی ہے، ان کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نفسیاتی زاویے کس کے نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے؟ سہیل عظیم آبادی، نگار عظیم، قمر جہاں، سید محمد محسن۔ سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہے یعنی سید محمد محسن۔ اس کے بعد دیکھیں قمر جہاں کے ایک افسانوی مجموعے کا نام لکھیے۔ چارہ گر، چار چہرے، انوکھی مسکراہٹ، آنکھ مچولی۔ تو سوال نمبر 19 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا یعنی چارہ گر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 20 ہے نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ زہرا نگار، مہر نگار، مہوش، زر نگار۔ تو نگار عظیم کا اصل نام ہے ملکہ مہر نگار، ٹھیک ہے، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ 1816، 1817، 1818، 1820۔ تو سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا 1817 عیسوی، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فہمیدہ اور حمیدہ کس ناول کے کردار ہیں؟ ابن الوقت، توبۃ النصوح، بنات النعاش، میرات العروس۔ فہمیدہ اور حمیدہ کس ناول کے کردار ہیں؟ دیکھیے سوال نمبر 22، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی توبۃ النصوح ناول کے کردار ہے۔ سوال نمبر 23 ہے چارہ گر کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ نگار عظیم، سہیل عظیم آبادی، قمر جہاں، پریم چند۔ تو چارہ گر جو ہے یہ قمر جہاں کا افسانوی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1910، 1915، 1917، 1911۔ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی سوال نمبر 24، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا یعنی 1911 عیسوی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو ایسی نثری صنف جس میں کسی ایک مخصوص عنوان پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تنقید، مضمون، انشائیہ، افسانہ۔ ایسی نثری صنف جس میں کسی ایک مخصوص عنوان پر یعنی خاص عنوان پر جو بحث ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو سوال نمبر 25 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی اس کو مضمون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مضمون کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے علم نجوم کا تعلق کس سے ہے؟ دیکھیے نظام شمسی کا مطالعہ، تاروں کے حرکات کا مطالعہ، ستاروں کی گردش کا مطالعہ، ان میں سبھی۔ سوال نمبر 26 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا یعنی ان میں سبھی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 27 ہے راجندر سنگھ بیدی کا شمار کس حیثیت سے ہوتا ہے؟ ناول نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، مرثیہ نگار۔ تو ناول نگار تو نہیں ہوگا بلکہ راجندر سنگھ بیدی کا جو شمار ہوگا افسانہ نگار کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ کس حیثیت سے؟ تو افسانہ نگار کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ آشیانہ، فرار، کٹی ہوئی شاخ، بھابھی جان۔ تو نگار عظیم کا جو افسانہ اس کتاب میں شامل ہے وہ ہے آشیانہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ آشیانہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 29،
سوال نمبر 29 ہے لطف الرحمان کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ادب کی پہچان دیا عالمی مدت، یعنی عالمی مدت کی جگہ عالمی حدت ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ عالمی حدت، ٹھیک ہے۔ اردو ڈرامہ اور آغا حشر۔ سوال نمبر 29 اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اردو ڈرامہ اور آغا حشر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نگار عظیم کا پہلا افسانوی مجموعہ عکس کب منظر عام پایا؟ 1990، 1999، 1966، 1951۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ 1990 عیسوی، ہے نا۔ عکس کب آیا چھپ کر کے؟ 1990 میں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 31 نصو کی بیوی کا نام کیا تھا؟ حمیدہ، نعیمہ، رشیدہ، فہمیدہ۔ سوال نمبر 31 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی فہمیدہ۔ اس کے بعد آریہ بھٹ کون تھے؟ ماہر نجوم، ماہر علم ریاضی، ماہر علم الجبر، اور ڈی میں ان میں سبھی۔ تو سوال نمبر 32 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، یعنی ان میں سبھی، یعنی ماہر علم نجوم بھی تھے، ماہر علم ریاضی بھی تھے، ماہر علم الجبر بھی تھے، کون؟ آریہ بھٹ۔ اس کے بعد دیکھیں سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ، ممبئی، پٹنہ، دہلی۔ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی تھی پٹنہ میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 34 کیا ہے؟ زخم کے پھول کس کا شعری مجموعہ ہے؟ سہیل عظیم آبادی، نگار عظیم، قمر جہاں، سید محمد محسن۔ سوال نمبر 34 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی سید محمد محسن۔ اس کے بعد دیکھیں آریہ بھٹ کی کتاب آریہ سدھانت اور تنتر سے پہلی بار کیا ثابت ہوا؟ زمین گول ہے، زمین اپنے محور پر گھومتی ہے، زمین سورج کی گردش کرتی ہے، اور ڈی میں ہے ان میں سبھی۔ تو سوال نمبر 35 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی یہ سب، یعنی زمین گول بھی ہے۔ کس نے ثابت کیا؟ آریہ بھٹ کی کتاب آریہ سدھانت اور تنتر سے پہلی بار یہ ثابت ہوا، ٹھیک ہے۔ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے، زمین سورج کی گردش کرتی رہتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں شامل نصاب غالب کا مرثیہ غالب نے کس کی موت پر لکھا؟ یعنی اس کتاب کے اندر جو شامل ہے غالب کا مرثیہ، اس نے کس کی موت پر لکھا؟ اپنے بیٹے کی موت پر، اپنے ایک عزیز عارف کی موت پر، اپنے پڑوسی کی موت پر، ان میں کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 36 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے ذیل میں مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں سے ایک کون ہے؟ تشبیہ، پلاٹ، رخصت، مطلع۔ سوال نمبر 37 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی رخصت۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں کون مثنوی نگار شاعر ہیں؟ شوق نیمیوی، ملا وجہی، غواصی، ان میں سبھی۔ سوال نمبر 38 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی یہ سب کے سب مثنوی نگار ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ حکمران وقت، بزرگان دین، اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تنہا تنہا کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ غالب، مبارک عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی، احمد فراز۔ سوال نمبر 40 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی احمد فراز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ زین الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ سر البیان، گلزار نسیم، سود و گداز اور قطب مشتری۔ تو زین الملوک جو ہے گلزار نسیم مثنوی کا کردار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آپ کو ذیل میں مصحفی کی مثنوی کون ہے؟ طفل حجام، جذبہ عشق، بحر المحبت، ان میں سبھی۔ تو سوال نمبر 42 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی ان میں سبھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے مبارک عظیم آبادی اردو شاعری میں کس سے اصلاح لیتے تھے؟ داغ دہلوی، حیدر علی آتش، عبدالحمید پریشہ، شاد عظیم آبادی۔ سوال نمبر 43 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی داغ دہلوی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد زہر عشق کس کی لکھی ہوئی مثنوی ہے؟ ملا وجہی، غواصی، شوق نیمیوی، مرزا شوق لکھنوی۔ سوال نمبر 44 اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی مرزا شوق لکھنوی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے خود کلامی کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ عرفان صدیقی، حسن نعیم، پروین شاکر، احمد فراز۔ سوال نمبر 45 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی،
یعنی پروین شاکر کے کلام کا مجموعہ کیا ہے؟ خود کلامی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 46 ہے، مرثیہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ رسا، رسا، رشا، رسا۔ تو مرثیہ لفظ رسا سے مشتق ہے، یعنی را سے اور الف، ٹھیک ہے، رسا۔ اس کے بعد آپ کو دریا کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ پروین شاکر، عرفان صدیقی، ندا فاضلی، ظفر گورکھپوری۔ تو سوال نمبر 47، اس کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی عرفان صدیقی۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں گیت کے شاعر کون ہیں؟ سلاب، متنی شاعری، بیک الوسطی، اجمل سلطان پوری، ان میں سے بھی۔ تو گیت کے شاعر اس کتاب کے اندر اگر دیکھیں گے تو صرف سلاب متنی شاعری ہے، لیکن اگر سبوں کو دیکھیں گے تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ گیت کے شاعر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 49 ہے، غزل کے جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلع، مقطع، حسن طلب، بیت الغزل۔ تو سوال نمبر 49 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ مقطع ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 50 کیا ہے؟ سوال نمبر 50، سوال نمبر 50 ہے، شاعر نے نظم خرا ڈنر میں سماج کے کس وضع کا مذاق اڑایا ہے؟ جہیز، شادی کے رسومات، بوفے ڈنر کا طریقہ، ان میں کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 50 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو بوفے ڈنر کا طریقہ، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو ضرور فالو کریں تاکہ انہیں فری میں PDF بھی مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔